میں کیپٹن صفدر ہوں. کپتان تو ہر گلی میں آپ کو مل جائے گا, 3 وکٹیں لگائے کھیل رہا ہوگا. بات یہ ہے کہ گل گلزار صاحب اپنے خاندان کو لے کے امریکہ چلے گئے. آج میں وزارت داخلہ کو لکھ رہا ہوں کہ وہ آئیں تو بہتر ہے, نہیں تو انٹرپول کے ذریعے واپس لائیں. انہوں نے کیبنٹ پہ حملہ کیا. وہ ایک جماعت کی جو حکومت بنی اور جسٹس نسیم جو تھے چیف جسٹس, ان کا ایک فیصلہ تھا جس میں یہ جماعت بحال ہوئی تھی. اسمبلی ٹوٹی تھی, 58(2)B کو انہوں نے مروڑ کے باہر پھینکا تھا. انہوں نے ایک سازش میں ملوث ہیں. ثاقب نثار ہوں, جسٹس گلزار ہوں, ان کو عدالتی کٹہروں میں کھڑا ہونا چاہیے. وطی اللہ صاحب, آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے, آپ مجھ سے بلوانا چاہتے ہیں. آپ کے لوگ آپ سے زیادہ, آپ کا تو ایک چینل ہے, لوگ رات کو 10-12 دیکھتے ہیں. یہ جو پاناما تھا یہ ایک سازش تھی, 58(2)B کا دوسرا رول تھا. میں نے JIT کو بتایا تھا, میں نے کہا آپ ایک ملک میں وزیر اعظم اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ JIT نالائقوں کی JIT ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے میرا. لیکن جب وہ چیف جسٹس ہے اس وقت تو آپ خاموش رہے. اب جسٹس گلزار جب امریکہ چلے گئے, بلکہ ان کے جو ساتھی ججز تھے پاناما بینچ کے اوپر, وہ تو ابھی بھی سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہیں اور آپ کی اپیلیں شاید انہیں کو سننی پڑیں. تو آپ ابھی چیف جسٹس گلزار کے الزام لگا رہے ہیں. ہماری اپیلیں اللہ کے پاس ہیں اور دنیا میں جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. میں نے جسٹس گلزار صاحب کے دفتر 2 دفعہ گیا تھا اسی بات پہ, اور جسٹس گلزار صاحب کو میں نے خط لکھا تھا, کیونکہ یہ وہ کردار ہیں جن کو کیا دکھا کے فیصلے لیے گئے یہ وقت کے ساتھ ہوگا. جسٹس منیر کے فیصلوں نے ملک توڑا اور آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اور جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تکبر کے اس پیمانے پہ ہوتے ہیں کہ وہ نہ کسی کا فون سنتے ہیں, نہ کسی کا خط کی پرواہ کرتے ہیں. تو نہ میں ان کے دفتر 2 دفعہ گیا کہ مجھے ذاتی طور پہ ان سے ملنا ہے, کچھ باتیں کرنی ہیں. انہوں نے ٹائم نہیں دیا. وہ وہاں مسجدیں اور بلڈنگز گرانے کراچی کے ہوئے تھے. تو میں تو جب بے قرار تھا کہ ان کے وہ بطور چیف جسٹس بیٹھے ہوں اور میں ان کو پیش ہوں. وطی اللہ صاحب, جو قومیں میں لوگ ڈر جاتے ہیں نا, وہ قومیں پھر غلام بن جاتی ہیں. آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. بہرحال اس وقت تو آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھاؤ کر رہی ہے جن جماعتوں پہ آپ نے اس سازش کا حصہ ہونے کا الزام لگایا. ملک کو بچانے کے لیے آپ کو کافی ساری چیزیں چلنی پڑتی ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بنایا اور وہ کافی سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. مقصد ملک کو بچانا. یہ مقدمات جو پورے پاکستان میں تھوک کے حساب سے 20 جو تھے پہلے چل رہے تھے, 4 آج ہو گئے, 15-16 سرگودا میں, کوئی 15-20 فیصل آباد میں. یہ چلتا رہتا ہے جی, یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک بھی FIR میں گورنمنٹ کچھ ثابت نہیں کر سکی, خواہ وہ نیب کا ہو, خواہ وہ 124A ہو, دہشت گردی ہو, کوئی بھی مقدمہ ہو. تو مقدمے تھوک کے حساب سے فیس کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم نے آئین کی بات کی ہوئی ہے, ہم نے ایک پاکستان کی بات کی ہے, قانون کی بالادستی کی بات کی ہے, ہم نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی ہے. تو پھر مقدمے تو ہوں گے اور یہ مقدموں کو فیس کرنا چاہیے. چونکہ ہم 1 لاکھ ووٹس لے کے جب اسمبلیوں میں آتے ہیں تو اس وقت عوام کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے, اور وہ آج اس عوام کا ٹرسٹ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ عدالتوں میں جو جھوٹے الزامات لگے ہیں ان کی بھی آپ ان کو بھی فیس کریں. مگر میں حیران ہوں اپنے اس ملک کے نظام پر. ایک سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج جس کا نام ہے اعجاز افضل, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے بھائیوں, بیٹوں اور سرکاری گن مین کے ساتھ لوگوں کی زمینوں پر مانسہرہ میں قبضہ کروا رہا ہے. تو وہ جب جج ہوگا تو وہ کیا کرتا ہوگا, اس کے پیچھے میں ہوں. جسٹس گلزار صاحب کو میں کافی خط لکھے, ان کے دفتر گیا کہ ایک JIT بنائیں. وہ بھاگ کے امریکہ چلے گئے. ان میں اور پرویز مشرف میں تو مجھے فرق نہیں نظر آ رہا. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں پھر مقدمے تو بنتے ہیں. جب حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر بھی مقدمے بنتے ہیں. جب آئین کی بات کرتے ہیں پھر ہمارے اوپر مقدمے بنتے ہیں. مقدموں سے نہیں گھبرانا. اگر آپ کو ایک مضبوط پاکستان چاہیے, آپ نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس پہ آپ نے اترنا ہے. یہ تو 24 مقدمے آج ہو گئے ہیں, 124 بھی ہوں. حق کی بات کریں گے, آئین کی بات کریں گے, پارلیمان کی بات کریں گے, جمہوریت کی بات کریں گے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا تو بالکل اپنے موقف درست ہے اپنی جگہ، مگر انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے سے تحریری طور پر اجازت مانگی گئی تھی اور ہم نے نہیں بھی دی تھی، پھر بھی ریلی نکالی. جی انتظامیہ جھوٹ بول رہی ہے. انتظامیہ اس کی ہوتی ہے جس کی گورنمنٹ ہو. انتظامیہ اس کی آج پنڈی میں جو راجہ بشارت کہے گا وہ انتظامیہ. انتظامیہ کوئی میرٹ پہ تو نہیں آتی. انتظامیہ تو راتوں کو زندہ بکرے ذبح کر کے بیچتے ہیں. انتظامیہ میں خود اس نظام کا حصہ رہا ہوں. میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں. میں ڈی سی قصور جا رہا تھا کہ مارشل لا لگ گیا. مجھے پتہ کہ انتظامیہ والے کتنے نیچے لیٹ کے اپنی پوسٹنگ لیتے ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.